خدا کلام میں سے آج چند ایک باتیں ہم سیکھیں گے۔ سوال نہ کرنے والے پادری، کیا ٹاپک ہے؟ سوال نہ کرنے والے پادری۔ پادری کی دفعہ لوگ برے کام کرتے ہیں، پادری پوچھتے نہیں ہیں۔ لوگ راہوں پہ چلتے ہیں، پادری سوال ہی نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو۔ اس کے بارے میں آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ ساتھ نکالیے گا قضات کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 17 اور اس کی پہلی 4 آیات کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے۔ قضات کی کتاب اور اس کا 17واں اور اس کی پہلی 4 آیات جس نے نکالے گئے، آمین۔ یہ پڑھنے پر آپ کیجیے گا۔ خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے، اور افرایم کے کوہستانی ملک کا ایک شخص تھا جس کا نام میکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، چاندی کے وہ 1100 سکے جو تیرے پاس سے لیے گئے تھے اور جن کی بابت تو نے لعنت بھیجی، اور مجھے بھی یہی سنا کر کہا، سو دیکھ وہ چاندی میرے پاس ہے، میں نے اس کو لے لیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، میرے بیٹے کو خداوند کی طرف سے برکت ملے، اور اس نے چاندی کے وہ 1100 سکے اپنی ماں کو پھیر دیے۔ تب اس کی ماں نے کہا، میں اس چاندی کو اپنے بیٹے کی خاطر اپنے ہاتھ سے خداوند کے لیے مقدس کیے دیتی ہوں، تاکہ وہ ایک بت کھدا ہوا اور ایک ڈھالا ہوا بنائے۔ سو اب میں اس کو تجھے پھیر دیتی ہوں۔ پر جب اس نے وہ نقدی اپنی ماں کو پھیر دی تو اس کی ماں نے چاندی کے 200 سکے لے کر ان کو ڈھالنے والے کو دیا، جس نے ان سے ایک کھدا ہوا اور ایک ڈھالا ہوا بت بنایا، اور وہ میکا کے گھر میں رہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ ہم کو شکر ہو، سب کے آمین۔ سب لوگ پیار شریف رکھیں۔ یہ بڑی انٹرسٹڈ سٹوری ہے، اور میکا نام ایک شخص ہے جس کے بارے میں یہ بات لکھی گئی۔ میکا جو ہے، اس کی ماں کے پاس بہت دولت ہے، اس کی ماں کے پاس بڑی دولت ہے، لیکن یہ اپنے بچوں کو نہیں دیتی۔ اور کیا کیا میکا نے؟ وہ پیسے جو تھے وہ چوری کر لیے۔ کتنے پیسے چوری کیے؟ 1100 سکے۔ اس وقت کے حساب سے بہت بڑی اماؤنٹ تھی، آج سے بہت بڑی اماؤنٹ تھی یہ 1100 سکے۔ اس نے جب چوری کیے تو اس کی ماں نے کیا کیا؟ اکثر عورتیں لعنت دینا شروع کر دیتی ہیں، بددعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں۔ پیسے چوری ہو جائیں یا گھر سے کوئی بھی چیز چوری ہو جائے، کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ لعنت دے دیتی ہیں، جن نے چکیا ہوتا ہے بیڑا گھر ہو جائے یہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کی ماں نے بھی ایسا کہنا شروع کر دیا۔ جب وہ یہ باتیں کر رہی تھی، لعنتیں دے رہی تھی، تو میکا نے یہ سنا۔ کیا کیا میکا نے؟ سنا۔ اور جب اس نے یہ سنا تو اس نے وہ 1100 سکے جو تھے اپنی ماں کو واپس کر دیے۔ وہ سکے جب واپس کیے ہیں تو اس کی ماں نے وہ سکے، جب اس کو پتہ چلا کہ سکے واپس آ گئے ہیں، تو ان سکوں پر بھی وہ اپنے بیٹے کو کیا کرتی ہے؟ برکت دینا شروع کر دیتی ہے۔ میرے بیٹے کو برکت ملے، میرے بیٹے کو خدا کی طرف سے بلیسنگ ملے۔ حالانکہ پہلے وہ لعنتیں دے رہی ہیں، اس کو بھی تھوڑا اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے میرے بیٹے نے چرایا ہو، پر لعنتیں دے رہی ہیں۔ اور جب بیٹے کے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی
تو اس نے پھر کیا کیا کہ وہ اس کو برکتیں دینا شروع کر دی. اور اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ 200 سکے لے اور اس سے کیا کر, اپنے لیے ایک کھودی ہوئی مورتی بنا اور ایک ڈھالی ہوئی مورت بنا, بت بنا. یعنی کہ کیا کرنا, تو نے 2 بت بنانے ہیں, ایک کھودا ہوا اور ایک ڈھالا ہوا. ڈھالا ہوا بت کا پتہ ہے نا کیسا ہوتا ہے؟ ڈھالا ہوا بت بنی اسرائیل قوم نے جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہی تھی تو ہارون کو کہا گیا کہ تو نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے, بت بنا, ہمارے لیے خدا بنا, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کس خدا, کون سا خدا جو ہے وہ ہمیں ملک مصر سے نکال کے لایا ہے. کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے حالات جو تھے وہ اس وقت بھی خراب تھے اور بہت دیر تک جو ہے ان کے حالات خراب رہے. ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا, ان کا کوئی رہنما نہیں تھا. اس لیے یہ قضات کی کتاب میں یہ سٹوری لکھی گئی کیونکہ ان کے حالات اس وقت بھی بہت زیادہ خراب تھے. کوئی بادشاہ نہیں تھا, کوئی ان کا رہنما نہیں تھا. حالانکہ خدا نے اس لیے ان کو بادشاہ نہیں دیا تھا کیونکہ خدا خود ان کا بادشاہ تھا. لیکن اس وقت کے لوگوں نے, بنی اسرائیل قوم نے خدا کو جو ہے اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کیا. اس لیے وہ کیا کرتے تھے, انہوں نے ڈھالے ہوئے بت بنا لیے اور کھودی مورتیں بنا لی تاکہ کیا کریں, ان کی پرستش کریں, ان کی عبادت کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارا خدا ہے. جس طرح وہاں کے لوگ اس وقت بھی جو ہے بت پرستی کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارا خدا ہے, وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارا خدا ہے. لیکن خدا جو تھا, خدا کو ان چیزوں سے نفرت تھی. اس لیے خدا نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی انسان جو ہے, کوئی بھی شخص جو ہے, کوئی بھی خاندان جو ہے وہ ڈھالی مورتیں نہ بنائے. کیونکہ خدا نے 10 احکام جب دیے تو 10 احکام میں ایک احکام یہ بھی تھا کہ تو نے کوئی تراشی مورت میرے لیے حضور نہیں بنانی. آمین, ہلیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو میکا کی ماں نے کیا کیا کہ 200 سکے اس کو دیے اور اس نے کہا کہ تو نے کیا کرنا ہے, بت بنانے ہیں. اور جب اس نے بت بنائے تو بت بنا کے اپنے گھر میں رکھ لیے, اپنے گھر میں رکھے. اور یہ جو شخص ہے نا, یہ افرائیمی علاقے کا ایک شخص ہے اور یہ جو ہے یہ وہاں پر رہتا ہے کیونکہ افرائیم کا ایک قبیلہ تھا اور اس میں کوہستانی علاقہ تھا اور یہ وہاں پر رہتا تھا. تو اسرائیل کے حالات جو تھے پہلے بھی خراب تھے اور اس دور میں بھی خراب تھے. میکا نے جب وہ 200 سکے لیے, مورتیں بن گئی اور اس نے اپنے گھر میں رکھ لیے. آج بھی دیکھیں بہت سارے جب پادری بنتے ہیں, پادریوں کے پاس جب جگہ نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں, وہ اپنے گھر میں چرچ بنا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اس نے بھی کیا کیا, حالانکہ اس وقت ہیکل تھی, خدا کا گھر تھا, خدا کا مذبح تھا, لیکن اس نے کیا کیا, میکا نے اپنے گھر میں ہی بت بنائے اور وہاں پر ان کی ورشپ جو ہے کرنا شروع کرتا. اور جب وہ ورشپ کرتا ہے وہاں پر اس کی عبادت کرتا ہے اور اس نے کیا کیا کہ سوچا کہ اب میں اس کے لیے کیا کروں. اب اس کو کوئی پادری چاہیے, اب میکا کو کوئی پادری چاہیے. اور کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں جی 5ویں آیت طرف پڑھیے گا, 5ویں آیت. اور اس شخص میکا کے ہاں ایک بت خانہ تھا اور اس نے ایک افود اور ترافیم کو بنایا اور اپنے بیٹوں میں سے ایک کو مخصوص کیا جو اس کا کاہن ہوا. اچھا, اس نے کیا کیا ہے, اس نے بت بنائے ہیں اور رکھ لیے. افود پتہ کیا ہوتا ہے, افود جو ہے کاہن کا ایک لباس ہے اور اس کا لباس ہے, اس لباس کی طرح اس نے بھی کیا کیا ہے, ایک لباس تیار کیا ہے. یہ آگے نظر پڑے گا, چھٹی آئے. ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا. اب یہ جو بات ہے, اصل بات یہ ہے کہ اس وقت بادشاہ نہیں تھا اور جو شخص چاہتا تھا, جیسا چاہتا تھا وہ ویسے ہی کام کرتا تھا, اپنی مرضی کے مطابق
جو کچھ وہ مرضی کرتا پھرا تھا، اور یہ بات جو تھی یہ خدا کو پسند نہیں تھی۔ جی آگے بڑھیے گا، صفحے آئے گا۔ اور بیت لحم یہودا کے گھرانے کا ایک جوان تھا جو لاوی تھا، یہ وہی ٹکا ہوا تھا۔ ہاں جی، یہ جو ہے ایک شخص ہے اور یہ جوان ہے، اور یہ کیا ہے؟ لاوی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہانت کا کام جو ہے وہ صرف لاویوں کے پاس تھا۔ خدا نے کوئی اور میراث ان کو نہیں دی تھی، کوئی پراپرٹی ان کو نہیں دی تھی، کیونکہ 12 قبیلے تھے، اور 12 قبیلوں میں سے لاوی جس مرضی قبیلے کے اندر جا کر وہ رہنا شروع کر سکتے تھے، اور ان کو ایک مخصوص جگہ دی جاتی تھی، مخصوص جو تھے ان کو پلاٹ دیے جاتے تھے، ان کو زمینیں دی جاتی تھی کہ آپ نے یہاں پہ کھیتی باڑی کرنی ہے، آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ جگہ آپ لوگوں کی ہے۔ لاویوں کو وہ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنا سارا کام جو ہے وہیں سے اپنے گھر کا انتظام بھی کریں۔ اور یہ جو شخص ہے یہ لاوی ہے اور یہ گھر سے نکلا ہے۔ جی آگے بڑھیے گا، کافی ہے۔ یہ شخص اس شہر یعنی بیت لحم یہودا سے نکلا کہ اور کہیں جہاں جگہ ملے جا ٹکے۔ اب یہ جو لاوی ہے نا، اس کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہے یا جگہ نہیں ہے، تو یہ نکلا ہے وہاں سے، اپنے کہاں سے نکلا ہے؟ بیت لحم سے۔ بیت لحم سے نکلا ہے تاکہ کہیں اور جا کر کمائی کرے، کہیں اور جا کر جاب کرے، کہیں اور جا کر اپنے انتظام کر سکے۔ اب یہ وہاں سے نکلا ہے، اور جی آگے ذرائع پڑھیے گا۔ تو وہ سفر کرتا ہوا افرائیم کے کوہستانی ملک میں میکا کے گھر اب وہ سفر کر رہے ہیں، اور کہاں پہ جا کے نکلا ہے؟ میکا کے گھر میں، اس کے علاقہ میں جا نکلا۔ اور میکا تو پہلی چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا شخص مجھے مل جائے جو میرے بت خانہ کی کیا کرے؟ رکھوالی کرے، بت خانہ کے اندر ٹھہرے۔ اور میکا نے جب اس کو دیکھا، اس نے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اور اس نے بتایا کہ میں لاوی ہوں، اور میں اس طرح جو ہے نا آیا ہوں تاکہ مجھے جو ہے وہ جو ہے مجھے جاب مل سکے، میں کمائی کر سکوں، میں اپنے گھر کا انتظام کر سکوں۔ تو اب آگے پڑھیے گا ذرا۔ اور میکا نے اس سے کہا تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے اس سے کہا میں بیت لحم یہودا کا ایک لاوی ہوں، اور نکلا ہوں کہ جہاں کہیں جگہ ملے وہیں رہوں۔ اب وہ جگہ کی تلاش میں ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے جگہ چاہیے، میں کہیں رہ رہا ہوں۔ جی اب یہاں پہ 3 کردار ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلا کردار کون سا ہے؟ ماں کا ہے، دوسرا کردار جو ہے میکا یعنی کہ بیٹا ہے، اور تیسرا کردار جو ہے یہ اب لاوی کا ہے۔ 3 کردار اس باب میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیا کام کر رہے ہیں کہ ماں نے پہلے کیا کیا؟ پیسے تھے چوری ہو گئے، اور پھر اس نے اب ماں نے بیٹے کو دیے تاکہ میکا کو دے دیے تاکہ میکا کیا کرے؟ بت بنائے اور اپنے لیے بت بنا کے رکھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ لاوی آ گیا، اور لاوی نے کیا کیا؟ وہ جاب کے لیے آیا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے تاکہ وہ جاب کر سکے۔ اور جب وہ جاب کے لیے آیا ہے تو وہ میکا کے گھر میں ہی نکلا ہے، وہیں پہ آ گیا۔ جی آگے بڑھے گا۔ میکا نے اس سے کہا میرے ساتھ رہ جا اور میرا باپ اور کاہن ہو، میں تجھے چاندی کے 10 سکے سالانہ اور 1 جوڑا کپڑا اور کھانا دوں گا۔ سو وہ لاوی اندر چلا گیا۔ اب لاوی جو تھے نا، جو لاوی تھے ان کو 48 شہر دیے گئے تھے۔ کتنے؟ 48 شہر دیے گئے تھے تاکہ وہ ان شہروں میں رہیں اور اپنے لیے کیا کریں؟ انتظام کریں، اور یہ چرچ کی خدمت کریں۔ لاویوں کے پاس صرف چرچ کی خدمت تھی، ہیکل کی خدمت تھی، اور ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ لیکن یہ جو ہے اب اس نے اس لاوی نے کیا کیا؟ جب یہ نکلا ہے تو یہ جب میکا کے پاس آیا ہے، اب میکا نے کیا کیا؟ اس کو کچھ بتایا کہ میں تجھے 10 سکے جو ہے وہ دوں گا، اور 1 جوڑا کپڑے کا سال بعد دیا کروں گا، اور تجھے کھانا بھی دوں گا۔ آج کل کے دور میں بھی دیکھیں
لوگ گاؤں سے آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، اور ان کو گھروں کے اندر جاب جو ملتی ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ جاب پیسے اتنے دیں گے، پیسے بھی کم دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو کھانا ملے گا، کپڑے ملیں گے، آپ نے ادھر ہی رہائش بھی آپ کو دیں گے۔ اب میکا کی یہ سٹوری ہے۔ میکا کے بعد جو لاوی آیا اس کو اب دیکھیں کہ اس وقت کے دور میں 10 سکے، یعنی کہ اس قدر زیادہ آمدنی، اس قدر اس کی ویلیو تھی سکوں کی کہ 10 سکے سال کے لیے دے جاتے تھے، یعنی کہ ایک سال میں 10 سکے، یعنی کہ اگر تھوڑا اپروکسیمیٹلی نکالیں تو ایک سکہ ایک مہینے کا بنتا تھا، یعنی اس سکے کی ویلیو دیکھیے کتنی تھی۔ تو یہ 1100 سکوں کی بات ہو رہی ہے، 1100 سکے اس نے چرائے، 200 سکے دیے گئے، اور یہ کتنی بڑی مالیت تھی جو اس نے چوری کی تھی، اور اس کے بعد اس کی ماں نے اس کو دے دیے، لوٹا دیے واپس، اس نے کہا کہ رکھ لے۔ اور دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ 10 سکے جو ہے وہ لاوی کی جو ہے اجرت مقرر کی گئی ہے کہ تمہیں 10 سکے جو ہے سال کے ملیں گے۔ گاؤں میں چلے جائیں، ابھی بھی دیکھیں گاؤں میں مخصوص کیے جاتے ہیں کہ آپ کو اتنا جو گندم ہے وہ سال کی دی جائے گی، اور اتنا جو ہے چاول دیے جائیں گے، یا کچھ اس طرح مخصوص کی جاتی ہیں، اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی فکس کر دیتے ہیں کہ آپ کو سال کے یہ چیزیں دی جائیں گی، اور ان میں روپیہ پیسہ بہت کم دیا جاتا ہے۔ اور یہی لاوی کے ساتھ ہوا۔ لاوی کو جب یہ بات بتائی گئی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور بھی نکی چاہیے کہ 10 سکے ملنے نہیں، میرے بادشاہ نے روٹی ملنی ہے، کپڑا بھی ملے گا، سب کچھ مجھے رہائش بھی مل رہی ہے۔ اور وہ وہاں پہ کیا ہوا، وہ ٹک گیا، اس نے وہاں پہ اس کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ اور میکا کو اس بات کا تھا کہ اب لوگ آئیں گے، دعا کرائیں گے، اور لاوی کا خاندان ہے، لاوی کا گھرانہ ہے، اور میرے لیے تو بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ مجھے میرے گھرانے کو برکت ملے گی، اور جو لوگ آئیں گے دعا کے لیے وہ بھی برکت پائیں گے، کیونکہ لاوی کا گھرانہ جو تھا یہ خدا کا گھرانہ تھا۔ آمین، ہلیلویا، یہ خدا کا گھرانہ تھا، اس لیے وہ بڑا خوش تھا۔ یہ پڑھیے آگے۔ اور وہ اس مرد کے ساتھ رہنے پر راضی ہوا، اور وہ جوان اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسا اس کے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا۔ اور میکا نے اس لاوی کو مخصوص کیا، اور وہ جوان اس کا کاہن بنا، اور میکا کے گھر میں رہنے لگا۔ آمین۔ اب یہاں پہ دیکھیے، لاوی کو کوئی مخصوص نہیں کر سکتا، لاوی کو مخصوص نہیں وہ کر سکتا۔ اب میکا جو ہے غلطی پہلے بھی کی، اس نے چوری کی ہے پیسے، اس کے بعد اس نے بت بنائے، غلطی کی، اور اب یہاں پہ کیا کر رہا ہے، لاوی کو مخصوص کر رہا ہے۔ غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی، ہم بھی کئی دفعہ غلطی پر غلطی کرتے جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب یہاں پر یہ میکا جو ہے یہ غلطی کر رہا ہے کہ لاوی کو مخصوص کر رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مخصوص کر سکے۔ لاوی جو ہے وہ کسی کو ordain کر سکتے ہیں، مخصوص کر سکتے ہیں، لیکن لاوی کو مخصوص یہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا، لاوی کو مخصوص کیا، اور اپنے بت خانہ کے پہ اس کو مقرر کر دیا کہ آپ تم نے ان بتوں کی کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، اور ان بتوں کے سامنے آپ نے جو ہے ان کو جو ہے چلانا ہے، کیونکہ اس نظام کو جو تھا، جو بت خانہ اس نے بنایا ہوا تھا، جو دربار بنایا ہوا تھا، جو بھی اس نے بنایا ہوا تھا، جو بھی اس کا سسٹم تھا، اسے وہ چلایا ہوا تھا، اور جو لوگ آتے تھے وہ جتنے بھی شکر گزار یا ہدیے جو بھی کچھ آتے تھے وہ سارے ان کو ملتے تھے۔ اور یہ جو بات تھی یہ غلط کہ لاوی جو ہے، لاوی پہلی بات ہے لاوی نکلا ہی وہاں سے کیوں، کیونکہ لاوی یا تو وہ ہیکل میں جا کر ہیکل کی خدمت کرتا، اور یہاں وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اپنے گھر میں کھڑا رہتا اور خدا پر بھروسہ رکھتا، خدا اس کو سب کچھ مہیا کرتا۔ تھوڑا ٹاپک تھوڑا سا سیریس ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس بارے میں تھوڑی انفارمیشن ہو، تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ بائبل مقدس کے اندر جو سٹوریاں آتی ہیں ان سٹوریوں کا کیا مقصد ہے۔ سٹوری یہ تھوڑی مختلف ہے، تھوڑی ڈفرینٹ ہے، اور تھوڑی خشک ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ میکا جو ہے، میکا جو شخص ہے، یہ دیکھیں کہ کس طرح کا شخص ہے، اور اس کے ساتھ کیا کیا واقع پیش ہو رہے ہیں، اور آگے دیکھیں لاوی جو ہے یہ بھی اس کی خدمت میں آ رہے ہیں۔
لیکن یہاں پر یہ بات ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ خدا ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، خدا ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا۔ جب آپ خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں، جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، جب آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں تو پھر برکت ہے۔ جب آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے سے اسکپ ہو جاتے ہیں، جب آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے سے نکل جاتے ہیں تو پھر خدا برکت نہیں دیتا بلکہ خدا سزا دیتا ہے۔ اور خدا کی سزا سے بچنے کے لیے ہمیں خدا کے حضور میں آنے کی ضرورت ہے، خدا کے قدموں میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اور میکا جو ہے یہ اس نے کیا کیا ہے کہ لاوی کو محسوس کیا اور اس نے بہت بڑا گناہ کیا کیونکہ یہ گناہ تھا اور اس چیز کو جو ہے خدا پسند نہیں کرتا۔ یہ ذرا آگے پڑھیے گا، یہ نہیں ہے۔ تب میکا نے کہا، میں اب جانتا ہوں کہ خداوند میرا بھلا کرے گا کیونکہ ایک لاوی میرا کاہن ہے۔ اب میکا کتنا خوش ہو گئے، کہنا میں ہوں خوش ہوں کہ خدا میرا کی کرے گا، بھلا کرے گا، کہ لاوی جڑا ہے نا وہ میرا کی ہے کاہن ہے، لاوی کو میں رکھ لیا ہے، لاوی میرے لیے جڑا نا وہ بن گیا میرا خدار بن گیا ہے۔ لاوی جو ہے یہ میرا جو ہے کاہن ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر خدا وہ کتنا خوش ہو رہا ہے، میکا جو ہے بڑا خوش ہو رہا ہے۔ اور اب یہاں پہ ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں، دنیاوی بات کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اپنی مرضی کے مطابق پادری ڈھونڈتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ اپنی مرضی کے مطابق پادری ڈھونڈ لیتے ہیں۔ نشہ بیچنے والے اپنی مرضی کا پادری لب دیتے ہیں، برے کام کرنے والے اپنی مرضی کا پادری لب دیتے ہیں، تو جڑے خدا دے لوگ نے نا وہ اپنی مرضی کا پادری لبتے ہیں۔ ہمیں جو خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو خدا سے پیار کرنے لوگ ہیں، وہ صحیح پادری کی تلاش کرتے ہیں کہ یہ صحیح قادم ہے۔ اور لیکن جو نشہ بیچنے والے، شراب بیچنے والے، یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں پادری صاحب آتے ہیں ساڑھے لیے دعا کرتے ہیں تے سامنے برکتاں ملنیاں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ پادری صاحب ان کو وہ کلام نہیں بتاتے جو ان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ پادری جو ہے صرف اپنے ہدیے اور چندے کی طرف دیکھتے ہیں، نہ کہ ان کو صحیح تعلیم دیتے ہیں۔ ہاللیلویا، بات کی سمجھ آ رہی؟ اس لیے آج کل کے دور میں بھی، اور میکا نے بھی ویسا ہی ٹارگٹ ڈھونڈ لیا، ویسا ہی کائن ڈھونڈ لیا، اور آج کے دور میں بھی لوگ یہی کام کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی کا پادری لاتے ہیں تاکہ کوئی پادری انہوں کی غلطی کی کریکشن نہ کرے۔ کوئی پادری انہوں نے یہ نہ کرے کہ تمہیں پٹھے کام کرتا ہے کہ انہوں چھاڑ دیں۔ وہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ پادری ہوئے دعا کر کے جائے، چندہ لوے تو جائے۔ بس ہمیں اس طرح کا پادری ڈھونڈتے ہیں آج کل کے دور میں بھی۔ اور یہ میکا کو بھی اس طرح کا پادری مل گیا، اس طرح کا کائن مل گیا، اور وہ کہتا ہے کہ اب میرا بھلا ہوگا۔ لوگ بھی یہ ڈھونڈتے ہیں کہ پادری صاحب دب گیا، دعا کریں گے سانو بلیسنگ ملے گی اور ہمارے گھر پہ برکت ہوگی۔ اور میکا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اب میرا کیا ہوگا، بھلا ہوگا، اب مجھے برکت خدا دے گا، کیونکہ لاوی اب جو ہے وہ میرا کاہن ہے۔ لاوی وہ بڑا خوش ہے کہ لاوی کا گھرانہ جو ہے وہ میرا خادم بن گیا ہے۔ اگر کوئی سچ بات کرنے والا ہو تو یوحنا کی طرف دیکھیں، یوحنا اصطباغی جو بپتسمہ دینے والا تھا، یوحنا اصطباغی نے کمپرومائز نہیں کیا۔ یوحنا اصطباغی نے سچی بات بتائی۔ ہیرودیس کو کہا کہ جو تو نے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھا ہے جو روا نہیں ہے۔ اور جب یہ بات اس کو کہی تو ہیرودیس کو غصہ آیا، ہیرودیس اس سے ناراض ہوا۔ ہیرودیس تو ناراض تھا ہی تھا، اس کی بیوی جو ہیرودیہ تھی وہ زیادہ ناراض تھی کہ وہ یہ بات کیوں کرتا ہے۔ یوحنا نے جب یہ بات کہی تو یوحنا اگر تھوڑی اپنی کوائٹنس میں رہتا، تھوڑی نرمی پیش کرتا تو وہ زندہ رہتا، لیکن یوحنا نے کمپرومائز نہیں کیا۔ یوحنا نے سچ بات بتائی۔ جب یوحنا نے بات بتائی تو کیا ہوا کہ یوحنا کو اپنا سچ جو ہے وہ قلم کرانا پڑا، کیونکہ ہیرودیس کی بیوی نے اپنی بیٹی کو یہ سمجھایا تھا
کہ ہیرودیس کی جب سالگرہ تھی تو اس کو بتایا کہ تو نے کیا کرنا ہے، اپنی بیٹی کو بتایا کہ تو نے ڈانس کرنا ہے، اور جب تیرا باپ خوش ہو تو جو کچھ وہ کہنا کہ مانگ میں تجھے کیا ہوتا تو نے یوحنا کا سر مانگنا ہے۔ اگر یوحنا تھوڑی لچک لے کے آتا، یوحنا تھوڑا سا کمپرومائز کرتا تو اس کی جان بچ جاتی، لیکن یوحنا نے کمپرومائز نہیں کیا۔ آج کل کے خاطب جو ہے وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، لچک دے دیتے ہیں، اس لیے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں گوا بیٹھتے ہیں۔ پادری اپنی زندگی بچا لیتے ہیں، ان لوگوں نے زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے۔ یوحنا نے اپنی جان دے دی اور کمپرومائز نہیں کیا۔ آج اگر ہم بھی اپنی جان دیتے ہیں، اگر آج ہم بھی سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، آج اگر ہم بھی سچائی بولتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سچائی بولنے سے دوسرے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے، دوسرے لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ بچ سکتی ہیں۔ تو سب سے بڑا کام جو ہے وہ ہمیں یہ ہے کہ ہم نے سچائی کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اگر 18واں باب بھی پڑھے نا تو وہ بھی میکا کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور اس کے آگے پھر ساری سٹوری آپ جا کے پڑھیے گا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، اس کا کیا، کیونکہ آپ تھوڑا سا ڈیپلی جا کے گہرائی کے طور پر پڑھیے گا تاکہ آپ کو پراپر پتہ چلے کہ میکا اور لاوی کا گھرانہ اور یہ ساری سٹوری جو ہے وہ کس طرح، اس کی کنکلوژن کیا نکلتی ہے، اس کا سارا آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح خدا نے ان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے، لاوی کے گھرانے کے ساتھ کس طرح پیش آئے، کیونکہ لاوی کا گھرانہ جو ہے یہ خدا کا گھرانہ ہے۔ اس لیے لاوی جو ہے وہ کوئی جاب نہیں کر سکتے، لاوی جو ہے وہ کسی کے غلام نہیں بن سکتے، لاوی جو ہے وہ کسی کی طرف نہیں دے سکتے، کسی کے محتاج نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی ہر ایک ضرورت جو ہے وہ خدا پوری کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ لاویوں کے لیے خدا اپنے آسمان کو کھولتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جو لاوی لالچ کرتے ہیں، جو لاوی اور چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر خدا ان سے ناراض ہوتا ہے اور پھر ان کو میکا جیسے شخص کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے تاکہ خدا ہماری ہر طرح سے کیا کرے، مدد کرے، رہنمائی کرے، حفاظت کرے، اور ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں۔ جب ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو پھر برکت پائیں گے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ بات کی سمجھ آئی؟ میکا جو ہے، میکا کی سٹوری آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب آپ نے جب ان چیپٹر کو 2 چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو وہ فوراً سٹوری یاد آ جائے گی کہ یہ سٹوری کیا چل رہی ہے، کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے ہمیں سٹوری کی سمجھ نہیں آتی، ہمیں بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے، جب ان 2 باب کو پڑھیں گے، 17 اور 18 باب جب آپ پڑھیں گے تو یہ لاوی کے گھرانے کی میکا کی سٹوری ہے، اور جب آپ ان کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو ساری چیز سمجھ آ جائے گی کہ یہ سٹوری کیا چل رہی ہے۔ تو اس لیے آپ گھر جا کے بھی ان کو ضرور پڑھا کریں تاکہ خدا آپ کو جو ہے وہ برکت دے، اور خدا نے آپ کے گھرانوں کو برکت دے۔ خدا اس نام کی سر سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔